بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا کے مختلف بادشاہوں کو دعوتی خطوط۔ صلح حدیبیہ کی وجہ سے راستہ مامون ہو گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ یہ حق کی آواز تمام دنیا کے بادشاہوں تک بھی پہنچا دی جائے۔ چنانچہ عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحمہ نامی نجاشی بادشاہ حبشہ کی طرف بھیجا۔ اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو دونوں آنکھوں پر رکھا اور تخت سے نیچے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا اور خوش دلی سے اسلام قبول کر لیا، اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں انتقال کر گیا۔ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہرقل نامی بادشاہ کے پاس بھیجا۔ اسے بھی دلائل قاطعہ اور کتب سابقہ کی شہادتوں سے ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی برحق ہے۔ چنانچہ اسلام لانے کا ارادہ کر لیا، مگر اس پر تمام رعیت برہم ہو گئی اور اس کو یہ کبھی خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر مسلمان ہو گیا تو یہ لوگ مجھے سلطنت سے معزول کر دیں گے، اس لیے اسلام لانے سے رک گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسریٰ خسرو پرویز کھچ کلاہ ایران کی طرف روانہ فرمایا۔ اس بدبخت نے نامہ مبارک کے ساتھ گستاخی کی اور چاک کر کے پھرا پھرا کر دیا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو اسی طرح پھرا پھرا کرے جس طرح اس نے ہمارے حد کو کیا ہے۔ سید الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کیسی خالی جاتی۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد خسرو پرویز خود اپنے بیٹے شرویہ کے ہاتھ سے نہایت بے دردی کے ساتھ مارا گیا اور حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلطان مصر اسکندریہ یعنی مقوقس کی طرف بھیجا، اور اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت ڈھال دی۔ چنانچہ حضرت خاطب کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چند تحفے بھیجے، جن میں ایک کنیز ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک سفید خچر جس کا نام دھلدل تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ 1000 دینار اور 20 جوڑے بھی ہدیہ میں تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بادشاہان عمان یعنی جعفر اور عبداللہ کے پاس بھیجا۔ ان کو بھی ذاتی تحقیق اور کتب سابقہ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا کماہے کا یقین ہو گیا اور دونوں مسلمان ہو گئے، اور اسی وقت سے مال زکوٰۃ کا جمع کرنا شروع کر دیا اور حضرت عمر بن عاص کے سپرد کر دیا۔ عزیز ساتھیو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع اختتام کو پہنچا۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔